محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمہ اللہ سندھ کے غیر مشہور قدیمی شہر سجاول کے قریبی قصبہ کجو میں سن 1942 کو مولانا محمد قاسم میمن کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کو اپنے والد کے بنسبت قاسمی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں گجو میں حاصل کی۔ بعد ازاں عربی تعلیم کے لیے 1 سال تک ابتدائی کتابیں ٹنڈو قیصر میں پڑھیں، پھر واپس سجاول آ کر علم و عمل، زہد و تقویٰ کے بے مثال عالم بعمل مولانا استاد نور محمد رحمہ اللہ کے مدرسے جامعہ ہاشمیہ میں داخل ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ بچپن سے ہی ذہین، ہوشیار اور سعادت مند تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم کے دستِ شفقت میں رہتے ہوئے اکثر علوم دینیہ کو پڑھا، پھر تکمیل علم کے لیے عالم اسلام کی مشہور درسگاہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوریا کا رخ کیا، جہاں محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی اور 1964 سے علوم دینیہ سے فراغت حاصل کی۔ آپ رحمہ اللہ کی علمی استعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت بنوری نے جامعہ کے استاد ہونے کا کہا، لیکن آپ اپنے استاد مولانا نور محمد رحمہ اللہ کے کہنے پہ سجاول میں جامعہ ہاشمیہ کے مدرس ہوئے۔ درس و تدریس کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انداز درس ایسا سادہ ہوتا تھا کہ طلباء کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ آپ طلباء کے سینوں میں سبق ایسے محفوظ کر دیتے تھے جیسے کسی برتن میں پانی ڈال دیا جائے اور ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ آپ رحمہ اللہ کو علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی، فنون کی جزیات و کلیات تک، اس لیے آپ رحمہ اللہ امام الفنون بھی تھے۔ علوم حدیث سے ایسا شغف ہوتا تھا کہ جب آپ درس دیتے تو گویا کہ ابن حجر اور علامہ عینی کی زبان بول رہی ہو۔ آپ رحمہ اللہ خطابت کے بے مثال بادشاہ تھے۔ شاید سندھی زبان میں ایسے خطیب ماضی قریب میں پیدا ہوئے ہوں۔ آپ رحمہ اللہ کا انداز خطابت سب سے الگ تھا۔ آپ لفاظی اور مصنوعی خطابت سے کوسوں دور تھے، لیکن آپ کی خطابت فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار جب تقریر کی اور اس تقریر میں آپ رحمہ اللہ کے استاد مولانا نور محمد رحمہ اللہ بھی تھے، آپ نے ایسی تقریر کی کہ سارا مجمع رو پڑا، تو اس وقت آپ رحمہ اللہ کے استاد محترم نے آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ آج تو قاسمی آپ نے عطا اللہ کی کمی کا احساس ختم کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ منکسر المزاج، انتہائی متواضع، شہرت سے گریزاں اور بے حد عاجز تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی بزرگی بھی بے مثال ہے، رواجی بزرگی سے بالکل الگ تھی۔ آپ ایک بہترین داعی تھے کہ جس کی دعوت و تبلیغ نے شرک و بدعت، الحاد و خرافات کو باہر پھینک دیا اور سندھ کی سرزمین کو پھر علم و فضل سے بھر دیا۔ آپ رحمہ اللہ انتہائی عمدہ اخلاق کے مالک تھے، خاص طور پر طلباء پر بے حد شفیق تھے۔ آپ رحمہ اللہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سیاست اور فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے کارنامے کو دیکھتے ہوئے دل یہ کہہ اٹھتا ہے، یہ جو قافلوں کا ہجوم ہے، یہ جو کارواں ہیں رواں دواں، ایک مرد مجاہد کی للکار ہے، ایک اہل درد کی ہے دعا۔